الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام ہے المائدہ۔ المائدہ کا مطلب ہے جس جگہ کھانا لگایا جائے، چاہے ٹیبل ہو چاہے زمین ہو، نیچے دسترخوان بچھاتے ہیں لوگ، اوپر کھانا لگا دیتے ہیں۔ دسترخوان بچھا کے کھانا لگانا، وہاں سے کھانا، اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ اہل کتاب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کھانے کے اتارنے کا سوال کیا تھا، انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے اوپر کھانا اتار، پکا پکایا، جویں ولیمہ ہوتا ہے وہ سکھائیے۔ تو چونکہ اس کے اندر کھانے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ ہے۔ اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود وعدوں کو۔ عقد کی جمع عقود ہے، عقد بولتے ہیں گرہ کو۔ گرہ پر پنجابی جمع ہے گنڈ پامنی، کہ گنڈ پا لیے کم پکا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے گرہ ڈال دی جائے تو وہ گرہ پکی ہو جاتی ہے، کھلتی نہیں جلدی، ایسے ہی زبان انسان کی جو سے عہد و پیمان کر لے، اس کو اتنا پختہ کر لے جیسے گرہ ڈال دیے، اس کو پورا کر دکھائے۔ احلت، حلال کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اوفو بالعقود کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں سے وعدے کرے، اللہ سے وعدہ کرے، دوست احباب سے وعدہ کرے، کنبہ قبیلہ خاندان برادری سے وعدہ کرے، وہ شریعت کے مطابق اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ اور جو وعدہ نہیں پورا کرتا، اس کے اندر منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے پھر نفاق کی صفت سے نکل جائے گا، ورنہ میٹھا میٹھا آپا کوڑا کوڑا تھو دے مطابق ادھا منافق ہے ادھا مومن ہے۔ اے صحابہ اللہ، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے۔ بہیمہ کا لفظی معنی بہم سے ہے یا بہم سے ہے۔ اس کا معنی ایک علماء نے کیا گونگا۔ گونگے کا مطلب ہے جانور جو ہے نا، ان کو ہم کہتے ہیں بے زبان، مجھاں، گاواں، اونٹ، بکریاں، حالانکہ ان کی زبان ہوتی ہے۔ بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ جو ہماری زبان میں نہیں بات کرتے، اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، بولتے نہیں ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب ہے وہ چوپائے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال قرار دے دیے ہیں۔ وہ تمہارے لیے چوپائے، جانوروں کے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اس میں اونٹ سے لے کر گائے، بھیڑ، بکری، جو قربانی کے جانور ہیں نا، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ہرن وغیرہ، اور نیل کی گائے جو ادھر ہوتی ہے، کیا نام ہے، جنگلوں میں۔ میں نے تو سیدھی بات ہے نہ کہی، آج تک نہ دیکھی ہے، حالات ہی بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ، سوائے اس جانور کے، ما جس کو یتلا علیکم، تمہارے اوپر بیان کیا جائے، وہ حلال نہیں ہے۔ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اور ہر وہ پھاڑ کر کھانے والا جانور دانتوں سے، نکیلے دانت ہوتے ہیں اس کے، نکیلے دانتوں والا جو بھی جانور ہوگا وہ درندہ جسے کہتے ہیں، خون خوار درندہ، وہ اس میں شامل ہے۔ اور پرندوں میں سے وہ جس کو حدیث میں ذو مخلب کہا گیا ہے، مخلب کا میں نے جو اپنے پنجے سے شکار میں مدد لیتا ہے، جیسے باز ہے، وہ چڑیا کو پکڑتا ہے تو پنجہ بھی مارتا ہے اور زبان سے بھی قابو کرتا ہے۔ تو ہر وہ پرندہ جو کھاتے وقت اور شکار کرتے وقت اپنے پنجے کو استعمال کرے، وہ حرام ہے۔ یہ ضابطہ ہے اس میں۔ آپ جتنے حلال جانور ہیں ان کا ضابطے کے پرندوں کے اعتبار سے یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کھاتے وقت صرف منہ سے کھاتے ہیں اور شکار کرتے وقت صرف منہ سے شکار کرتے ہیں، وہ حلال ہیں، اور جو جانور شکار کرتے وقت اور کھاتے وقت منہ کے ساتھ پنجے کو استعمال کریں یا مدد لیں، وہ حرام ہے۔ یہ اس کا ضابطہ ہے حدیث کے اندر۔ ادھر درندوں کے اندر جو نوکیلے دانت والے وہ حرام ہیں، باقی سب جانور حلال ہیں۔ شریعت کے تم دو حرفوں کی بات دیکھو کتنی اہم ہے، کہ ایک آدھے جملے کے اندر بیسیوں نہیں سینکڑوں جانوروں، پرندوں، چرندوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔
لفظ دو ہیں صرف، یہ حرام ہیں، باقی سب کے سب حلال ہیں۔ اب آپ پرندے ہی دیکھ رہے ہیں کتنی اقسام کے پرندے ہیں، کوئی ایک ایک کر کے پوچھتا ہے، تو ان کا ضابطہ یاد رکھو بس، جو ضابطے میں آئیں گے وہ حرام ہیں، جو پنجے سے شکار کریں، منہ سے کھائیں، باقی سب حلال ہیں۔ اس طرح درندوں کے اندر جو ذو انیاب اس کو کہتے ہیں، انیاب کا معنی نوکیلے دانت والے، وہ حرام ہیں۔ غیر محل الصید، سوائے اس کے جو تمہارے اوپر بیان کیے جائیں ان لوگوں کے سوا جو شکار کرنے والے ہیں، یعنی شکار کی حالت میں تم جب احرام باندھے ہوئے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے والے ہو، اس وقت ہر قسم کا جانور کا شکار حرام ہے، چاہے ہرن ہو، چاہے مرغا ہو، چاہے کبوتر ہو، چاہے چڑیا ہو، چاہے چھوٹے جانور ہوں، بڑے جانور ہوں۔ احرام کی حالت میں کسی کو شکار نہیں کرنا۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، اب تو وہ شکل کوئی اکا دکا ویسے ہوگی، جو لوگ بائی روڈ آتے ہیں، عرب ممالک کے لوگ اکثر بائی روڈ ہی آتے ہیں، تو صحراؤں سے بھی گزرتے ہیں، تو صحراؤں میں یہ خرگوش اور پرندے یہ ملتے ہیں۔ مدینے سے بھی مکے جاتے وقت صحرا ہی نظر آتے ہیں۔ آپ فیملی کے ساتھ لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ راستے میں اسٹے کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اب تو ہوٹل بنے ہوئے ہیں ہر جگہ جگہ۔ پہلے یہی ہوتا تھا، قافلہ جاتا تھا، قافلے کے اوپر لوگ، قافلے میں جو سوار لوگ ہوتے تھے وہ راستے میں شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے جو احرام کی حالت میں پابندی لگا دی کہ شکار نہیں کرنا، ان کو اللہ کی تو حکمت سے شکار بھی نظر بہت آئیں اور ان کے آگے پیچھے بھاگیں۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ شکار کرتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے اہل کتاب کے ساتھ ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے کو منع کیا گیا، تو لفظ آیا نا شرعا، مچھلی اچھل کے باہر آتی، ان کو نظر آتی، واہ، جب وہ شکار کا دن گزر جاتا اگلے دن مچھلی اب دینا۔ تو یہ حاجیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے اوپر بیان کیے جائیں، غیر محل الصید وانتم حرم، تم نے شکار کو حلال قرار نہیں دینا اس حال میں کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، چاہے عمرے کا احرام ہو، وہ اب بھی حکم یہی ہے۔ عمرے کی اور حج کی پابندیوں میں ایک پابندی ہے شکار نہیں کرنا۔ کب تک؟ جب تک تم عمرہ یا حج مکمل نہ کر لو۔ جب مکمل کر لو گے پھر ٹھیک ہے۔ حج کا ویسے دو کام بندہ کر لے نا، 10 تاریخ کو کینکریاں مار لے یا قربانی کر لے، یا کینکریاں مار لے یا حلق کروا لے، اس کے بعد اس کو بولتے ہیں تحلل اصغر۔ تحلل اصغر کا مطلب ہے چھوٹیاں پابندیوں سے نکل جائے گا، نہانا، خوشبو لگانا، سول وردی پہننا، یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور جب چاروں کام کر لے گا، طواف افاضہ بھی کر لے اور حلق بھی کروا لے، کینکریاں بھی مار لے، قربانی بھی کر لے، پھر اس کے اوپر ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، سوائے اس کے کہ 2 دن جو رہ گئے کینکریاں مارنے کے، وہ کینکریاں مارنی ہیں۔ ساری پابندیاں ختم ہونے کا مطلب ہے اگر شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، تو ان کا ملنا ملانا جائز ہو جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ اللہ نے کتنی پابندی لگا دی ہے، کیوں پابندی لگائی ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ ناخن تراشنے منع ہے احرام کی حالت میں، خوشبو لگانا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، یار اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ باتیں بھئی حدیث کے اندر ہمیں حکم بیان ہوا ہے، ہم ان کو مرتکب نہیں ہوں گے، کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ نے بیان کر دیا، نبی نے بیان کر دیا، بات ختم۔ اور کوئی کہے مول صاحب ناخن کی مسئلہ ہے، بال کٹائی کا کی مسئلہ ہے، مسئلہ شریعت میں بیان ہو گیا، اس پر عمل کرو بس۔ ہاں جی، لازمی نہیں کہ تمہارا دل دماغ نہ مانے تو تم شریعت تسلیم ہی نہ کرو۔ بہت ساری چیزیں تمہارے دل دماغ میں آتی ہیں، وہ تمہارے مزاج کے خلاف ہیں، لیکن اللہ نے شریعت بیان کی، ان کے اوپر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، پختہ وعدے ان کو پورا کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپایوں کے جانور تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں عام حالات میں، جب حالت احرام میں نہ ہو، کھاؤ پیو جتنا مرضی۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے جو تمہارے اوپر آگے اگلی آیت میں آ رہے ہیں، حلال کے سوائے اس کے جو تمہارے اوپر بیان ہو جائیں، یعنی ان کی حرمت بیان ہو جائے۔
اس حال میں کہ تم احرام کے اندر ہو تو شکار کر نہیں کرنا، سوائے اس کے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، غیر محل الصید، تو نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو، وہ شکار حلال ہی ہوتا ہے لیکن ان دنوں میں عارضی طور پر تمہارے اوپر پابندی ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے